الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 2 میں آج ہم فائنل کوئز سے پہلے قرآن پارٹ کی ریویژن کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن فہمی کے دوران ہمیں 2 چیلنجز پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ الفاظ کے معنی، ان کو ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ انمیوٹ کر کے بتائیے، الفاظ کے معنی کو کیسے سیکھتے ہیں؟ اشارات کے ساتھ اور فکروں کے فکروں ساتھ۔ کے ساتھ، شاباش، اشارات اور فکروں سے ہم سیکھتے ہیں۔ اور دوسری بات، گرامر میں بھی ہمیں چیلنج لگتا ہے، وہ ہم کیسے TPI کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی اور عربی بول جات۔ تو اب ہم پہلے اشارات کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اشارات جن کو ہم پوائنٹرز بھی کہتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے 5 پہلے صفحات پہلے پارے کے کورس 2 کا ہمارا سلیبس ہے، تو وہ ہم نے ہر ایک صفحے کو 4 ہم نے اشارات میں تقسیم کر لیا، جن کو ہم پوائنٹرز بھی کہتے ہیں۔ تو اب ان کے ہم ایکسکیوز می بات کریں گے کہ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے۔ اشارات کی مدد سے مضمون کا پتہ چلتا، جن میں کہ نئے الفاظ استعمال ہوئے ہوں۔ نمبر 2 کے اشارات جو ہیں وہ ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو الفاظ کے معنی ہیں ان کو یاد کرنا، اور ضرورت پڑنے پر اس کو دوبارہ یاد کرنا، ریکال کرنا، دوبارہ ذہن میں لانا، وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مطلب جیسے زنجیر ایک طرح سے معنوں کو پکڑ کے رکھتی ہے، یہ یاد رکھے۔ تو یعنی اشارات یا پوائنٹرز کی مدد سے ہم پورے صفحے کے موجود جو مضامین ہیں ان کو ذہن میں لا سکتے ہیں۔ جیسے پہلا صفحہ، اس کے اشارات ہیں، جی بتائیے کون سے ہیں پہلے اشارات، پہلے صفحے کے اشارات کون سے ہیں؟ کوئکلی انمیوٹ کر کے کوئی بھی بتا دے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ویری گڈ۔ تو ہمیں پہلے 2 اشارے سورۃ فاتحہ کے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین وہ بتایا۔ اس کے بعد ہدایت اہدنا الصراط جو مستقیمہ، جو ہمارا اس کا خلاصہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے میں آتے ہیں کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ متقین کی صفات کون سی ہیں، وہ بتا دی۔ تو ہمیں ایک دم سے مضمون کا پتہ چل گیا، تو ڈیٹیلز ہمیں پھر یاد آ جاتی ہیں۔ اور جو لوگ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس میں بھی اشارات جو ہیں نا وہ بہت مددگار ہوتے ہیں۔ تو یہ پوائنٹرز یا اشارات کے یہ فوائد ہیں۔ اب اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ مجھے ان کا مطلب کا ترجمہ بتائیں، اس کا کیا مطلب ہے اردو میں؟ ان کا مطلب اگر ماشاءاللہ آپ لوگوں کو تو آتا ہے، لیکن ویسے پوچھو تو کئی لوگوں کو نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ کوئی بے شک کہہ دے گا، اگر نہیں سب کو یاد، لیکن اگر میں کہوں انشاءاللہ تو 100% کو آ جائے گا۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو تو آتا ہے، ہاں۔ تو اگر فکرے سے معنی یاد رکھنا زیادہ آسان ہے، اسی لیے اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے سب چیزوں کے ساتھ آپ کو جنرلی ہم فکرے بتاتے ہیں۔ فکرے سمجھنے کی چھوٹی زنجیر ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں معنی یاد کرنے اور ان کو دوبارہ ذہن میں لانے، جیسے ہم کہتے ہیں ریکال کرنے میں ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ بہت مثالیں یہ ہم نے آلریڈی آپ کو پتا کہ جیسے انشاءاللہ ہے، پھر سمد کی بجائے ہم اللہ الصمد اگر کہ تو معنی زیادہ اچھا یاد رہے گا۔ صرف یقیمون کے معنی یاد کرنا شاید مشکل ہوگی، جیسے یقیمون الصلاۃ کی بات کرتے ہیں، میں نے فوراً یاد چاہتا نماز قائم کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یاد زیادہ اچھا رہ جاتا ہے فکروں کے ریفرنس سے۔ اس کا فائدہ یہی ہے کہ فکرے بھی جو ہیں زنجیر دیتے ہیں، جس سے نئے الفاظ کے معنی کو پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹی زنجیر ہے اشارات کے مقابلے میں، آیات کے مضامین کو یاد رکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، اور الفاظ کے مقابلے میں فکرے بات کو بہتر بتاتے ہیں، بہتر سمجھاتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا یقیم ہوں، ہمیں شاید پتہ نہیں مطلب ایک دم بھول سکتے ہیں، لیکن جیسے ہم یقیمون الصلاۃ سے بات کرتے ہیں فوراً ہمیں یاد ہے کہ ہاں نماز قائم کرتے ہیں۔ تو الفاظ کے معنی یاد کرنے میں مقابلے میں اگر ہم فکروں کو یاد کریں تو یہ زیادہ مؤثر ہے، زیادہ ایفیکٹو ہے، زیادہ فائدہ مند ہے، دلچسپ بھی ہے، اور یہ قابل عمل طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی یہ جو ہمیں چیلنجز ہیں ان کو ہم اوور کم کر لیتے ہیں اشارات اور فکروں کی مدد سے، الحمدللہ۔ ابھی ہمیں سسٹر نے بتا دی ہے، ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے اس
اپنے ہاتھ پہ جو ہر صفحہ اس کے 4 اشارے اور انہوں اپنے دائیں ہاتھ پہ ہم جو ہیں ان کو کر لیتے ہیں، اور پہلا صفحہ ہم انگوٹھے پہ کریں، یا دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ ہم یوں کہتے ہیں کریں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اکیلا ہے اور یہ دو آمنے سامنے ہے، دوسرا اور تیسرا، اور یہ دونوں بھی آمنے سامنے۔ اس کا کر لیں آپ ایسے تو ٹھیک ہے، نہ بھی کریں تو اتنی مشکل والی بات نہیں ہے، لیکن مقصد بتانے کا ہے کہ جب کھولتے ہیں ہم مصحف کا، انہوں نے پہلے صفحے پہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی شروع کی آیات اکٹھی کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہ پہلا صفحہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا، تیسرا آمنے سامنے ایسے ہوتے ہیں، ابھی ہم اس میں دیکھیں گے ایسے پھر آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا سورۃ فاتحہ، تو ہم نے بہت تفصیل میں QC1 میں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلا صفحہ آ گیا، اس کے اشارات ابھی سسٹر نے ہمیں بتایا۔ اللہ کی طرف ہدایت کی دعا، متکیوں کے لیے ہدایت اور متکیوں کی صفات۔ Oh no. آپ لوگوں میں یہ آواز آ رہی؟